ایک ایسے دور میں زندہ ہے جو ظہور امام سے قریب تر ہے. اس میں امتحان بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو خود بھی غیرت سے نابلد ہیں اور بے غیرتی کی گولیاں تقسیم بھی کرتے ہیں. اس کی ابتدائی سٹیج وہی ہے. علامہ صاحب آپ اپنے پیروں کا ذکر کیجئے گا. ہمارے پیروں کا ذکر کوئی کم ہے جو ہم ان کا ذکر کریں؟ وہ تو پلیت ہیں، ہمارا منبر پاک ہے. میں نے کہا جب قرآن جیسی پاک کتاب میں فرعون جیسے پلیت کا نام آ سکتا ہے، اللہ سے پوچھو خالی آدم کا ذکر کرتا شیطان کا ذکر کیوں کیا؟ خالی ابراہیم کا ذکر کرتا نمرود کا ذکر کیوں کیا؟ یہ منافقت کی پہلی کلاس ہے. جب تک منافقت ختم نہیں ہوگی شجاعت نہیں آئے گی. یہ امام کا قول ہے کہ جہاں منافقت نہیں ہوتی وہاں شجاعت ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات جسے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قوم کو پہلے تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. وہ قوم جس کی پہچان ہی علی کی ولایت ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی اور کوئی پہچان سمجھتا ہے تو وہ ثابت نہیں کر سکتا. آپ کی اکلوتی پہچان ہے ولایت علی ابن ابی طالب. پہلا جھگڑا اسی میں پیدا کیا گیا تاکہ منتشر کر دیا جائے. پھر ماتم کے خلاف فتویٰ تاکہ منتشر کر دیا جائے. مناوا حملہ ہوا تھا. حملہ آوروں نے وردیاں پولیس کی پہنی ہوئی تھی. کم از کم ان بے غیرتوں کی بے غیرتی سے سمجھ جاؤ. سازشی جب اپنی صفوں میں داخل ہو تو وہ کپڑے ادھر والے پہن لیتا. مجھے نہیں پتا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی. کیونکہ باہر والے اپنے کپڑے پہنے گا تو پکڑا جائے گا. اور بے غیرتوں نے طریقہ یہ نکالا کہ اندر کی وردی پہنو تاکہ لوگ تمہیں اپنا سمجھیں. جو بھی مولوی امامہ پہن کر یا علی مدد کو بھونک رہا ہو سمجھو دہشت گردوں کا ایجنٹ ہے. کپڑے تبدیل کر کے بیٹھو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سامعین گرامی قدر، کیونکہ آپ حضرات اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ میں صرف یہ مختصر سی گفتگو عبادت کے طور پہ آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے، آپ کی کوئی حفاظت کرنے نہیں آئے گا. آپ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اس زمانے کے اندر تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. مجھے وہ بچائے گا، مجھے وہ بچائے گا. پہلے لوگ کہتے تھے جی پولیس کھڑی ہوگی وہ بچائے گی. پولیس بیچاری تو خود بچتی پھر رہی. پولیس بیچاری تو خود بچتی پھر رہی. کون بچائے گا؟ اور رہ گئے حکمران جن کے دلوں کے اندر بغض اہل بیت بھرا ہوا. کرسی میں بیٹھنے کے بعد لوگوں کے اندر فرعون والی صفات آ جاتی. اور اسی لیے ارسطو نے کہا تھا بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. لہذا جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں فلاں شیعہ ہے فلاں مومن ہے، جن کا مذہب پیسہ ہو، جن کا اقتدار دین ہو، ان لوگوں سے اس قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. بڑے زرداری صاحب شیعہ مشہور ہیں اور واقعاً شیعہ بھی ہیں، علم بھی لگایا ہوا ہے. مسجد نبی میں گئے، کیمرے کو اوپر ڈالا گیا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے خوش کر رہے ہیں. اور پھر چول یہ ماری کہ پتہ نہ چلا کہ ہاتھ یہ والا نیچے رکھتے ہیں کہ یہ پہلے ادھر رکھا پھر ادھر کرنے لگے. کم از کم پہلے کوئی ٹیوشن لینی چاہیے تھی تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا تعلق کدھر سے ہے. اور سامعین گرامی ان حکومتوں سے امید رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. آپ کا امن قائم ہوگا امام زمانہ کی حکومت سے. اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر کے، اپنے دلوں سے منافقت کو ختم کر کے امام زمان علیہ السلام کی عزت اور عظمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر سے نکلے اور اسے زمین اور آسمان کے لشکر گھیر لیں، گھر سے نکلے زمین اور آسمان کے لشکر گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید.
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من برائهم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ 28ویں پارے میں سورہ البروج. امام فرماتے ہیں یہ پڑھ کے گھر سے نکل پڑے جن اور انسان بھی اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو اس کا بال تک نہیں توڑ سکتا. اور ایک بات اور یاد رکھیے اور یہ بات بڑی ضروری ہے, جس سٹوری کا اینڈ آپ کو پتا ہو, جس کہانی کا اینڈ آپ کو پتا ہو کہ آخر میں کیا ہوگا, تو اس کے درمیان کے مختلف مناظر آپ کے دل میں پریشانی پیدا نہیں کرتے. اس کہانی کا اینڈ ہمیں پتا ہے اس لیے شیعہ نہیں گھبراتے. ہمیں پتا ہے کہ مہدی کی حکومت قائم ہوگی اور اس وقت کوئی دشمن علی اگر پتھر کے نیچے بھی چھپے گا تو پتھر بول بول کے علی والوں سے کہے گا کتا ادھر چھپا ہوا. حیدری. ایک طبقہ یہ ہے جو خود بھی کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا اور دوسرا بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اسے جہاں میں رہنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے, ضمیر جاگ اٹھے تو اسے سلا